بائبل مقدس کے مطابق سب سے زیادہ گھمبیر گناہ کون سا ہے؟ ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے۔ سب گناہوں کی معافی ہے، لیکن صرف یہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی بائبل مقدس کے مطابق، مسیحیت کے مطابق معافی ہرگز نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس بات کا جواب مرکز کی لکھی ہوئی انجیل میں دیا ہے۔ مرکز کی لکھی ہوئی انجیل کے 3 باب میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں جس میں ہمیں اس گناہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں انگلش میں the unpardonable sin یا the unforgivable sin۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہ گناہ کون سا ہے۔ مرکز کی انجیل میں 3 باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت سے آگے۔ اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ یہاں آگے جا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ ایک بدرو گرفتہ شخص میں سے بدرو نکالنے لگتے ہیں۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ یہاں ہم جو واقعہ ہے وہ ایک شخص کا ہے جو بدروحوں کے قبضے میں تھا، اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بیلزبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اب یہ جو 22ویں آیت ہے یہ ہماری کی ورس ہے، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس ناقابل معافی گناہ کے حوالے سے، اس کا جواب ہمیں اسی آیت میں ملتا ہے، اور وہ ہے 22ویں آیت۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ایک بدرو گرفتہ شخص میں سے بدرو نکالنے کا معجزہ سر انجام دیتے ہیں۔ فقیہوں اور فریسیوں نے جب یہ دیکھا تو اپنا بغض جو خداوند یسوع مسیح کے طرف وہ رکھتے تھے اسی کی بدولت انہوں نے خداوند یسوع مسیح پہ یہ الزام دھر دیا کہ یہ یقیناً بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ 23ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، کیونکہ اگر بیلزبول شیطانوں کا، بدروحوں کا، جن و بھوتوں کا سردار ہے تو وہ اسی کی مدد سے پھر بدروحوں کو کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی اپنے ہی خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح فقیہوں اور فریسیوں سے یہ دلیل دے کر ان کے الزام کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان یا بیلزبول اپنی سلطنت کو وہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے، جبکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ یہ بدروہیں یا جو فالن اینجلز ہیں ان کی مدد سے انسانوں کو اذیت پہنچائے۔ تو اگر میں نے اس کی مدد سے ہی بدروحوں کو نکالنا ہے تو یہ کوئی بات قابل فہم نہیں لگتی کہ کوئی اپنے ہی خلاف کیسے دشمنی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا یہاں کیوں حکم صادر کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ فتویٰ دے دیا کہ کوئی بھی گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن پاک روح کے خلاف جو گناہ کیا جائے گا یا بلاسفیمی کی جائے گی وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ جب فقیہوں اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح پہ یہ الزام لگایا کہ وہ بیلزبول یعنی کہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے پاک روح کی اہانت کی، بے عزتی کی، توہین کی، تضحیک کی، بلاسفیمی کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بیلزبول بدروحوں کے سردار کی مدد سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی مدد سے، یا خدا کے پاک روح جو ان میں تھا اس کی بدولت وہ بدروحوں کو نکالتے تھے۔ تو یہاں خداوند یسوع مسیح خدا کے پاک روح جو ان میں تھا، بلکہ وہ خود خدا کا روح تھے، روح اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ خدا کا روح تھے، ان میں خدا کا روح تھا۔ بدن سے تو وہ انسان تھے لیکن روحانی اعتبار سے وہ خدا کے روح کا پرتو تھے، ان میں خدا کا روح تھا۔ تو جب خدا کے روح کے خلاف، جس کا پیکر خدا یسوع مسیح خود تھے، خدا کے پاک روح کا،
اس کے خلاف کوئی توہین امیز یا تضحیک امیز بات کی جائے تو گویا کہ وہ خدا کے پاک روح کی توہین ہو رہی ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے خلاف بحیثیت انسان جو روپ انہوں نے دنیا میں اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ابن خدا کے، ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو وہ تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے پاک روح کے خلاف جو ان میں تھا اس کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو وہ معاف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جو انسانی روپ تھا، ان کا جو دنیا میں وہ انسانی روپ اپنا کے آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے خلاف بحیثیت انسان جب میں اس انسانی روپ میں تمہارے درمیان ہوں، میرے خلاف بات کر لو، لیکن جو خدا کا روح مجھ میں سمایا ہوا ہے، چونکہ وہ پاک روح ہے، مقدس روح ہے، وہ خدا کا وجود ہے، خدا کا پرتو ہے، وہ جو مجھ میں ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ ناقابل معافی ہوگی۔ پاک روح کا ذکر جب بھی کیا جائے نہایت احتیاط سے کیا جانا چاہیے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم جب بھی بات کریں خدا کے پاک روح کے حوالے سے بہت احتیاط سے کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے پاک روح کے حوالے سے اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے ارادتاً یا غیر ارادتاً تو وہ ایک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ وہ لوگ جو ہر بات میں خدا کے پاک روح کا ذکر کرتے ہیں، چرچز میں بھی خدا کے پاک روح کا بے فائدہ نام لینا بہت غلط ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا غیر مناسب انداز سے، غیر سنجیدہ انداز سے اور بے احتیاطی سے ایک نہایت ہی خوفناک اور خطرناک بات ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم اس کے بارے واضح ہے، خداوند یسوع مسیح کا فرمان اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ جو کوئی پاک روح کے بارے میں ذرا سی بھی بے حرمتی والی بات، غیر محتاط بات کرے گا، اس کا گناہ ناقابل معافی ہے۔ جب فقیہوں اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح پہ الزام لگایا کہ وہ بدروحوں کو بیلزبول یعنی کہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے، جبکہ خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی بدروحوں کا سردار نہیں کام کر رہا تھا بلکہ خدا کا پاک روح کام کر رہا تھا، تو خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا رنج ہوا، تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کچھ برا بھلا کہنا ہے تو کہہ لو، لیکن جو خدا کا روح مجھ میں سمایا ہوا ہے اس کے بارے کچھ بھی کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ تو سب سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ پاک روح کا نام لیتے ہیں، پاک روح کا ذکر کرتے ہیں چرچ میں کہیں بھی، سوچ لیں کہ کیا آپ پاک روح کے حوالے سے کوئی غیر مناسب بات تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے قول کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق کوئی بھی گناہ آپ سوچیں، کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، برے سے بری بات معاف ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے پاک روح کے بارے میں کوئی بھی بات، غیر سنجیدگی سے کی ہوئی بات، نامناسب بات، بے احتیاطی سے کی ہوئی بات یقیناً ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔